تو سر مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری کے بچے جا اپنے باپ سے پوچھ کے آ, جو بھی تجھے کنٹرول کر رہا ہے جا پوچھ کے آ, بتا دے کہ ایک کوسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بات نہیں کرنی. ساری میں نے ان کو پورا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بریک کیا جائے, لیکن میں نے محسوس کیا کہ خان بریک ہونے والی چیز نہیں ہے. میں نے کہا آپ باہر تشریف لے جائیں ورنہ میں جا رہا ہوں اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کہہ دوں گا کہ یہ ہے انداز, آپ نے حکم دیا ملاقات کا, آپ نے اجازت دی, آپ نے کہا, اور یہ ڈیو پروسیس آف لا ہے, یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہے, یہ آرٹیکل 10A ہے, اور یہ مذاق ہے جو آئین اور قانون اور آپ کے احکامات کے ساتھ ہونے جا رہا ہے. عمران خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی اور میں سپریم کورٹ سے کیس کر کے ہی نکلا. آگے گیا تو 1 میل پیچھے کہتے ہیں. میں نے کہا بات سنو, 1 میل میں نہیں چلنا چاہ رہا, مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے باہر تک میری گاڑی جائے گی. میں تمہارا کوئی نہ امپلائی ہوں, نہ میں تمہارا پریزنر ہوں, نہ میں تمہارا جو ہے کسی سائل کا ملاقاتی ہوں. میں اپنا ایک آئینی اور قانونی فریضہ اور ہائی کورٹ کے حکم کے تحت جو ہے اپنے موکل سے ملنے آیا ہوں. وکیل کا موکل کا رشتہ یہ ہوتا ہے, اور اس لیے میں تو وہاں تک, خیر پہلے تو گیٹس کھلوائے اور گاڑیاں کھلوائیں اور وہ سارے دروازے وغیرہ وہاں تک گئے. اس کے بعد جب مجھے سپرنٹینڈنٹ جیل کے کمرہ میں لے کر گئے تو وہاں ایک شخص وردی میں اوپر سر کے اوپر بیٹھ گیا. یہاں عمران خان, ادھر میں ہوں, ادھر جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے وردی میں. میں نے کہا تم کون ہو بھائی؟ میری ڈیوٹی ہے سر, میری ڈیوٹی ہے. اور میں نے کہا کس چیز کی ڈیوٹی ہے؟ میں موکل اپنے سے ملنے آیا ہوں, یہ میرا رشتہ اتنا تقدس کا اور اتنا یعنی پرائیویسی کا رشتہ ہے کہ یہ مجھ سے سپریم کورٹ اور مجھ سے کوئی دنیا کا بندہ نہیں پوچھ سکتا کہ میں نے عمران خان سے کیا بات کی اور عمران خان نے مجھے کیا کہا ہے. یہ پریویلیج کمیونیکیشن ہے, نہ آئین سے آئینی طور پر کوئی پوچھ سکتا ہے, نہ قانونی طور پر کوئی پوچھ سکتا ہے. اس کا تقدس اور تحفظ کو تو بیٹھ کے یہاں جو ہے ساری باکی ٹاکی لے کے تو پھر کیا ہوا؟ تو میں نے کہا آپ باہر تشریف لے جائیں ورنہ میں جا رہا ہوں اور میں جا کے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کو کہہ دوں گا کہ یہ ہے انداز, آپ نے حکم دیا ملاقات کا, آپ نے اجازت دی, آپ نے کہا, اور یہ ڈیو پروسیس آف لا ہے, یہ ایکسیس ٹو جسٹس ہے, یہ آرٹیکل 10A ہے, اور یہ مذاق ہے جو آئین اور قانون اور آپ کے احکامات کے ساتھ ہونے جا رہا ہے, میں جا رہا ہوں. پھر سپرنٹینڈنٹ جیل کو لے آیا. سپرنٹینڈنٹ جیل نے کہا سر مجبوری ہے. میں نے کہا مجبوری کے بچے جا اپنے باپ سے پوچھ کے آ, جو بھی تجھے کنٹرول کر رہا ہے جا پوچھ کے آ, بتا دے کہ ایک کوسا بیٹھا ہوا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے بات نہیں کرنی. ساری میں نے پھر گیا تھوڑی دیر بعد پھر قضا صاحب حکم بھی تعمیل ہے, آ جاؤ. اپنے باپ کے باپ سے پوچھ کے آیا جو بھی کیا اس نے, اور وہ کسی اور کے کنٹرول میں ہے ساری جیل اس وقت. تو بڑی بدقسمتی ہے یہ کہ خان بڑی ہائی اسپرٹس میں ہے. ٹھیک ہے داڑھی بڑی ہوئی تھی شیو نہ ہونے کی وجہ سے, اور پھر اس نے بتایا کہ یہ 12:35-30 پہ انہوں نے کیا ہے. 10 منٹ کے اندر یہ جو ہے ادھر بنی گازا میں تھے, تو کہتا ہے وہاں آگے میں نے کہا کہ واش روم سے میں کپڑے پہن کے نہا کے آتا ہوں. انہوں نے باہر کا دروازہ توڑا, مین گیٹ کو توڑا, کریش کیا. انہوں نے پھر گھر کے دروازے توڑے, واش روم کا دروازہ توڑا. اور میں نے کہا بھائی کپڑے تو پہن لینے دو, کوئی شرم کرو. تو کہتا ہے اس طرح سے, میں تو پہلے ہی کہا تھا کہ میں آ رہا ہوں, مجھے ذرا بس نہا لینے دیں. تو یہ ان کا حال ہے کہ اس وقت وہاں خان صاحب کو اس طرح سے تو لایا گیا, اور اتنی صورت میں اتنی جلدی میں نہ تو کوئی یہاں سے وارنٹ جا سکتا ہے اسلام آباد سے, نہ یہاں سے پولیس جا سکتی ہے, نہ یہاں سے کوئی ہوم سیکٹری ٹو ہوم سیکٹری جاتا ہے, یہ گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ جب دوسرے صوبے میں ہو. لیکن بادشاہت ہے باہر کا. پھر اس نے کہا کہ جو واش روم ہے یہ اتنی 2 فٹ کی دیوار ہے جس میں باہر کیمرہ لگایا ہوا ہے, کیمرہ لگایا ہوا ہے. میں نہاؤں تو کیمرہ ہے, میں انخلا کروں بیٹھوں تو کیمرہ جو ہے پکچرائز کر رہا ہے. اب آپ ایسے میں فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان سے, وہاں بی کلاس ہے نہیں, بیٹر کلاس دی ہوئی ہے لیکن وہاں بیٹر کلاس ہے ہی نہیں, وجود ہی نہیں ہے.
اور پھر اس نے کہا کہ یہ جو ہے نہ مجھے اور چیزیں فیسلٹیز ہیں، میں اس میں نہیں جاتا ہوں. وہ خود جیل کے جو ہر فورٹ نائٹلی سیشن جج، ایڈیشنل سیشن جج جا کے وہ انسپیکشن کرتا ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں یہ ساری باتیں لکھی ہیں اور جو میں نے سپریم کورٹ کو اور ہائی کورٹ کو دی ہیں. اور پھر سپریم کورٹ نے وہ مانگا ہے کہ بتائیں ان کو کیا آپ کس حالت میں رکھا ہے اور کس میں. اور بشرا بی بی ان کی بیگم صاحبہ نے بھی کہا ہے کہ ان کا وزن گھٹ گیا ہے، کم ہو گیا، اور ان کو سسٹینڈ قسم کی جو ہے ان کو وہ کی جا رہی ہے. جو بھی ہے مجھے لفظ نہیں آتا، لیکن بعد جب وہ ان کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے اور انسانی حقوق کی پامالی ہو رہی ہے، اور ان کو پورا یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ بریک کیا جائے انہیں خان. لیکن میں نے محسوس کیا کہ خان بریک ہونے والی چیز نہیں ہے. دیکھیں وہ قرآن شریف پڑھتے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ ایک موقع دیا ہے اپنا اللہ کے ساتھ رشتہ لگاؤ کا. اچھا ویسے بھی میں نے محسوس کیا کہ خان ایک بڑا سادہ اور اپ رائٹ قسم کا پرسن ہے، اس میں یہ ہیر پھیر نہیں ہے. اور اس نے سیلیبریٹی دنیا میں وہ 16 سال سے 18 سال سے وہ سیلیبریٹی رہا ہے، دنیا ساری کا وہ ڈارلنگ تھا. آپ کو پتہ ہی ہے دنیا میں جو اس کا مقام تھا کرکٹنگ ورلڈ میں. 92 کا ورلڈ کپ آج تک پاکستان کا وہی ایک شاہکار ہے، شاخسانہ ہے. پھر اس نے جب یہ شوکت خانم بنایا تو بچوں نے اسکول کے اپنی پاکٹ منی اور جو کچھ کیا کچھ نہیں دیا دنیا ساری میں. اس کی ایک کریڈیبلٹی اور ایک ساکھ ہے. نمل بنایا اس نے، اور جتنا بھی اس نے فلاحی کام کیے لوگ ٹرسٹ کرتے تھے، اس پہ ٹرسٹ کرتے ہیں آج بھی. سو میرا نہیں خیال کہ اس کو کوئی ایسی ایکٹیویٹی کرنے دیتے ہیں، کیونکہ اس کا جو گھرے ہوئے جو لوگ ہیں وہ ایجنسیز کے لوگ ہیں، کوئی بھی ان کا پولیس کا یا جیل کا بندہ نہیں ہے. تو وہ کافی ان کو پریشان کن ماحول اور حالات میں رکھا گیا ہے، مگر وہ نہ تو ٹوٹنے والا ہے اور نہ جھکنے والا ہے. سوشل میڈیا پر ایک خبر بڑی گرم رہی کہ جب عمران خان اٹک گئے تو وہاں پر لوگوں نے گرفتاریاں دینا شروع کر دی. لوگوں نے کہا کہ ہمیں مقدمات میں بند کیا جائے، اور وہاں پر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف یا عمران خان کے نعرے لگتے ہیں. اس میں کچھ تھا؟ مجھے نہیں پتا اس میں نے یہ بات پوچھی نہیں ہے، سچی بات ہے. اب نعرے کا تو جہاں تک تعلق ہے، دیکھیں نا نعرے، میں جب لفٹ سے نکلا ہوں تو جتنے نعرے ملے، اللہ اکبر، نعرہ حیدری، نعرہ یعنی رسالت، سب نعرے لگے جب ہم لفٹ سے نکلے. تو یہ ایک اسپونٹینیس، ایک جذباتی ایک. روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.